اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پیارے ثنا خواہ کے ساتھ آپ کے میزبان کلام جہانگیر حاضر خدمت میں، اور درود و سلام سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کی شفاعت کا ہر نفس محتاج ہے۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی خوشی ہم مل کر منا رہے ہیں اور مناتے ہیں۔ ناظرین کرام، آقا کا ذکر کسی تعارف کا محتاج نہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کے پیارے محبوب کا ذکر حکم کی بدولت مناتے ہیں، کیونکہ حکم ماننے اور اطاعت کرنے والا ہی مسلمان کہلاتا ہے۔ ہمارے پروگرام کا آغاز، جو کہ ہر ہفتے آپ دیکھتے ہیں نئے مہمان کے ساتھ، آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود جناب قاری و حافظ مدثر ملک صاحب تشریف فرما ہے۔ ہم آپ کو السلام علیکم کہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ بہت خوبصورت معروف ثنا خواہ محترم جناب حافظ نبیل رضا قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ کو ہم السلام علیکم کہتے ہیں۔ اور کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہمارے پروگرام کا آغاز، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، ہفتے وار پروگرام، لہٰذا اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود قاری حافظ مدثر ملک صاحب تشریف فرما ہے۔ ملک صاحب، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ تلاوت کلام پاک سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان،
فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. محترم ناظرین اکرام، الحمدللہ قاری و حافظ مدثر ملک صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے پروگرام کا آغاز کر رہے تھے. تلاوت کلام پاک جس خلوص اور محبت کے ساتھ ہمارے مدثر ملک صاحب نے پیش کی، اور الحمدللہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے ذریعے تمام انسانوں کے لیے مکمل رہنمائی فرما دی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بے شک جدھر بھی نظر اٹھتی ہے رب ذوالجلال اکرام کی بے شمار نعمت نظر آتی ہے. میں جو بول رہا ہوں یہ بھی اسی کا کرم ہے کہ اس نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے. آپ محو سماعت ہیں تو یہ حسن سماعت بھی اسی نے عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کا خاص لطف و کرم دیکھیں کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کے ذکر کی محفل سے ہم تمام لوگوں کو منسوب رکھا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ ایک دعا یہ بھی میں پیش کروں گا کہ اے پروردگار صاحب ایمان بنا دے، کلمہ جو پڑھے سچا مسلمان بنا دے. گھر گھر سے آئے روز تلاوت کی صدائیں، چھوٹے بڑے کو حافظ قرآن بنا دے. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو تاکہ اللہ تعالیٰ کی تم پر خاص عنایت اور رحمت ہو. اللہ پاک تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم جناب قاری حافظ مدثر ملک صاحب، ماشاءاللہ آج آپ ہماری اس محفل میں تشریف فرما ہیں، اور آپ ہی کے ساتھ ساتھ حافظ نبیل رضا قادری صاحب آپ تشریف فرما ہے. تو میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا قبل از کہ ہم اپنی گفتگو کریں، کیونکہ پروگرام کا وقت بھی بڑا مختصر ہے، ہفتے وار ہمارا پروگرام ہے. آج ہمارے اس پروگرام میں وطن عزیز کے نامور نعت خواں الحاج یعقوب ابراہیم نقشبندی صاحب، جو کہ علم چینل کے حوالے سے بھی آپ کی بڑی خدمات ہیں اور مذہبی حوالے سے بھی آپ کی بڑی خدمات، تو میرے ساتھ آپ موجود ہوتے ہیں، لیکن آج ان کی میں بڑی کمی محسوس کر رہا ہوں. لیکن یعقوب ابراہیم نقشبندی صاحب اس وقت مصروفیات ان کی جاری ہے، وہ کہیں بھی ہیں. ہم سب لوگوں کی دعائیں یعقوب بھائی کے لیے بہت بہت ہیں، لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق
تماشا بھول گیا، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے میں جمیل اللہ اللہ، ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے میں جمیل اللہ اللہ، خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، عاصی ہوں میں کتنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر،
کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ حافظ مدثر ملک صاحب ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، حمد باری تعالیٰ میں جتنے شعر شعراء کرام نے لکھا، یقین جان لیں یوں لگتا تھا، بلکہ یوں لگتا ہے کہ ہم کعبے کے سامنے، کعبے کے ساتھ ساتھ سبز گنبد کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنی التجا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، اور بس یہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان ہیں، جو صاحب ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں ایک بار مکے اور مدینے کی حاضری سے ضرور مستفیض فرمائے۔ بہت خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہمارے درمیان بہت خوبصورت نعت خواں محترم جناب حافظ نبیل رضا قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ حافظ صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ ماشاءاللہ بڑی محفلیں آپ کرتے ہیں، اور آج آپ ہمارے اس خوبصورت پروگرام پیارے ثنا خواں کے اس پروگرام میں ہمارے اسٹوڈیو میں آپ پہلی بار تشریف لائیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے مقبول ترین کلام سے ہمارے ناظرین کو مستفیض فرمائیں۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، میرا عکس دروں جگمگائے نہ کیوں، میرا عکس دروں جگمگائے نہ کیوں، ایک پتھر کو آئینہ گھر مل گیا، مفلس زندگی ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مطلوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مطلوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر ماس
معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی، ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، اور جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر دیار حرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر دیار حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، ارے میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، حافظ نبیل رضا قادری صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلام، بہت جامع کلام پڑھا۔ آپ یہ بتائیں کہ کتنے سال سے آپ نے یہ نعت پڑھنا شروع کی؟ تو میں الحمدللہ بچپن سے ہی پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سرکار کے کرم سے۔ ماشاءاللہ، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اساتذہ حضرات کے درجات کو بلند فرمائے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب ہمارے درمیان آپ تشریف فرما ہے۔ حضرات گرامی، بات دراصل یہ ہے کہ ان کی نعت کے بعد ہمارے بہت اچھے دوست نقیب محفل، نعت گو ثنا گو، جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں کتابیں لکھی اور مزید ابھی حالیہ میں آپ نے کتاب لکھی، اور انشاءاللہ ان قریب ہی آپ انہیں بھی پیارے ثنا خان کے پروگرام میں آپ انہیں دیکھیں گے اور سنیں گے، ان سے ہماری گفتگو بھی رہے گی۔ بہت اچھی نقابت بھی کرتے ہیں اور بہت اچھے نعت گو ثنا گو کی حیثیت سے آپ مصروف عمل ہیں۔ میری مراد وہی جامی صاحب، ان کا لکھا ہوا ایک کلام جو کہ ہمارے نبیل رضا صاحب نے پیش کیا، ان کے کلام کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کی وہی جامی صاحب نے کہ نعت نبی کو زیست کا عنوان کر لیا، نعت نبی کو زیست کا عنوان کر لیا، اپنے لیے نجات کا سامان کر لیا، تا حشر اپنے آپ پہ نازا رہے گا وہ جس نے غم رسول کو مہمان کر لیا۔ ان پہ درود، ان پہ درود، ان پہ درود بھیج کے ہم نے تو اے وحید، کیا خوب بات کہی وہی جامی صاحب آپ نے، ان پہ درود بھیج کے ہم نے تو اے وحید دشواری حیات کو آسان کر لیا،
دشواری حیات کو آسان کر لیا۔ ناظرین کرام، چونکہ وقت کی کمی کے باعث میں ایک بار پھر حافظ نبیل رضا قادری صاحب آپ سے گزارش کروں گا، کیونکہ جشن غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ ہے، عرس مبارک کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ہر طرف جشن غریب نواز کی دھوم مچی ہے، لہٰذا اس موقع پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ منقبت خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، غریب جان کے ہر ایک نے مجھ کو ٹال دیا، غریب جان کے ہر ایک نے مجھ کو ٹال دیا، تم اپنے در سے میرے خواجہ، تم اپنے در سے نہ ٹالو ہمیں غریب نواز، تم اپنے در سے نہ ٹالو ہمیں غریب نواز، اور تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، کہ میں ہوں غریب بڑا خواجہ، میں ہوں غریب بڑا، تم بڑے غریب نواز، میں ہوں غریب بڑا، تم بڑے غریب نواز، اور نیاز و ناز کا کتنا حسین منظر ہے، نیاز و ناز کا کتنا حسین منظر ہے، ادھر غریب کھڑے گئے ادھر غریب نواز، ادھر غریب کھڑے گئے ادھر غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں حافظ نبیل رضا قادری صاحب خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نذرانِ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ جو ناظرین اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ناظرین کی مشکلوں کو آسان فرمائے، جملہ تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ الحمدللہ ایک دوسرے سے بچھڑے ہیں، اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کے وسیلے سے آپس میں انہیں جوڑ دے، انہیں ملا دے۔ میرے دوستو ساتھیوں، اپنا بہت خیال رکھا کریں، کیونکہ رشتہ ایک ایسا عظیم رشتہ ہے، آپس کا سب سے بڑا عظیم رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے۔ انسانیت کی قدر کیجئے اور ہر رشتوں کی قدر کیجئے، اس کا احترام کیجئے، کیونکہ اسی احترام کے ساتھ ہماری اپنی شخصیت نکھرتی ہے، کیونکہ دیوانے کس حال میں ہے خواجہ کو خبر ہے، دیوانے کس حال میں ہے خواجہ کو خبر ہے، میرے خواجہ کی سب پہ عنایت کی نظر ہے، اور اجمیر میں خواجہ کا کرم بول رہا ہے رات مرادوں کی نصیبوں کی سحر ہے، بس نظر کرم اٹھتے ہی بن جائے گی بگڑی اپنی، ارے خواجہ پہ میں قربان، گنج شکر پہ میں قربان، نظام الدین اولیاء پہ میں قربان، صابر پیا کلیئر پہ میں قربان، کے رخ ان کا ادھر ہے۔ اور دہلی میں کہا خواجہ نے یہ بابا کتب سے کہ پرواز میں شہباز تیرا گنج شکر ہے، گنج شکر ہے۔ میرے دوستو ساتھیوں ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ہم اختتام کی طرف آ رہے ہیں۔ میرا ایک پیغام آپ سب کے لیے، ہر ہفتے ایک نئے مہمان ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ میں اپنے علم ٹی وی کے مالکان اور ہمارے علم ٹی وی کے ڈائریکٹر، روح رواں، پروڈیوسرز
اور جتنے لوگ کام کرتے ہیں ہمارے علم ٹی وی کی پوری ٹیم کو میں بہت ان کو خوش آمدید کے ساتھ ان کو بہت مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے علم ٹی وی کے ذریعے بہت اچھے پروگرام پیش کیے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے مستفیض ہوں گے، کیونکہ اس چینل کا نام ہی علم ہے، وہ علم جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور مولا علی نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین جانا ہو تو جاؤ، کیونکہ علم سے ہی ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ مدحت آل محمد کا سلیقہ دے دے، میرے اللہ مجھے جبریل کا لہجہ دے دے، عشق شہ والا کی سند ملی ہے جس کو جنت ہے مقام اس کا وہ دوزخ سے بری ہے۔ آؤ بھی ادب سے یہاں بیٹھو بھی ادب سے، حضور کی محفل ہے یہاں میلاد نبی ہے، نوکر میرے آقا کا جو سید ازلی ہے، جو طفل ہے اس گھر کا ولی ابن ولی ہے، کہ وہ نسل گھٹانے سے گھٹی ہے نہ گھٹے گی جو نسل آل محمد کے گھرانے میں پلی ہے، کہ شاداب اس نسل کی ایک ایک کلی ہے، اس باغ کا مالی تو حسین ابن علی ہے، اس باغ کا مالی تو حسین ابن علی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ محترم جناب قاری حافظ مدثر ملک صاحب، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، اور حافظ نبیل رضا قادری صاحب، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ ہماری پوری ٹیم کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہمارا آپ کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام علم ٹی وی کے مالکان، ان کے ڈائریکٹرز، ہمارے جتنے ٹیم میں لوگ ہیں، ہمارے بالخصوص امین طارق امین صاحب، شمیم الدین المعروف گڈو صاحب، اور وطن عزیز کے معروف نعت خواں اور کوارڈینیٹر محترم جناب الحاج یعقوب ابراہیم نقشبندی صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ چلتے چلتے میرا ایک پیغام آپ سب کے لیے کہ ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے نیک ہوتے ہیں، اور پھول وہیں پر کھلتے ہیں جہاں پر سب دل ایک ہوتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان کلام جہانگیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔